لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں حدیبیہ والے سال میں اسلام لے آیا تھا۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 5274، بس ان کی روایتیں سب سے زیادہ۔ حضرت امیر معاویہ کو شام میں حکومت کرتے ہوئے 20 سال تقریباً گزر گئے، تو اب جب امام حسن مجتبیٰ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تو پورے عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ اور حاکم و سربراہ جو شخص نامزد ہوا اس کا نام ہے امیر معاویہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ماہ رجب المرجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا ہوا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت سی نسبتیں، بہت سے موضوعات، بہت سے ٹاپکس ہیں جن پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو معراج شریف کا ذکر بھی ہے، 27 رجب المرجب، ایک قول کے مطابق، اور تقریباً مشہور قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو عطا ہوئی۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں پروگرام بھی کریں گے آنے والے پیر کو، رات کو پروگرام کریں گے ہر سال کی طرح، بعد نماز عشاء انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا، اس میں تفصیل سے اس موضوع پر بھی بات ہوگی۔ اور آج بھی آخر میں کوشش کروں گا کچھ اس سلسلے میں بیان ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک اور موضوع جو بہت اہم ہو گیا ہے، اہم تو تھا لیکن اور زیادہ اہمیت اب بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں نے لب کشائیاں شروع کر دی، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ پھر اسلام کی شخصیات کا اور دین کے شاعر کا اور احکام کا دفاع کیا جائے، اور وہ ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کے بارے میں۔ تو ہمیں اب زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ کہ آپ کے بارے میں جانیں، اور اسلام کے سچے مجاہد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی کی شان اقدس کا دفاع کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی پائیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے سپاہیوں کا دفاع کرتا ہے وہ بھی اللہ رسول کا سپاہی کہلاتا ہے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے ہمارے دین کی حفاظت کی، اللہ کی کتاب کی حفاظت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچائیں، احادیث پہنچائیں، دین اسلام کی عزت کو بلند کیا، اس کی شان و شوکت کے جھنڈے اونچے کیے، اور پوری دنیا میں ان کو لے جا کر نصب کیا۔ اور آج جو کچھ ہماری شان و شوکت کے ذیل میں ہے اور جو اسلام کے جھنڈے تمام بر اعظموں میں لہرا رہے، تو وہ انہیں اصحاب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے، وہ کوئی عام اصحاب میں بھی داخل نہیں ہے۔ اصحاب میں بھی جو نمایاں مقام رکھنے والے، جن کے بارے میں چیزیں آئی ہیں ان کی شان کے بارے میں، اور جن کو خاص مناصب عطا ہوئے ہیں، جن کو خاص نسبتیں حاصل ہوئی ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کا ذکر کرنا تو اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، اور ان کی شان کا دفاع کرنا۔ تو رجب میں اس لیے کہ 22 رجب المرجب آپ کا وصال ہوا، 22 رجب اور 59 یا 60 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس سے پہلے تک آپ نے ایک طویل دور گزارا حکمرانی کا، سلطنت کا۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ آپ کا خاندانی پس منظر اور بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ قریشی ہیں،
قریشی ہیں. آپ کے والد کا نام ہے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان جو کہ صحابی تھے، اور ان کا اصل نام تھا صخر، سواد خار صخر، اور وہ تھے حرب کے بیٹے، صخر بن حرب، اور حرب بیٹے تھے امیہ کے، اور امیہ بیٹے تھے عبد شمس، اور عبد شمس بیٹے تھے عبد مناف کے. اس طرح یہ سلسلہ نسب عبد مناف سے جا کے مل جاتا ہے، اور عبد مناف میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نسب ہو جاتے ہیں. آپ کا نسب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ جوائنڈ ہو جاتا ہے، وہاں مرج ہو جاتے ہیں. اس طرح وہ قریش ہونے کے ساتھ پھر آپ بنو امیہ کی شاخ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہونے کے ساتھ بنی ہاشم کی شاخ میں تشریف لے جاتے ہیں. تو یوں وہ شاخ بنی ہاشم بن جاتی ہے ایک جد اعلیٰ کی نسبت سے، اور یہ شاخ بنو امیہ. اور بھی شاخیں ہیں، ایک مین اسٹریم چلتی ہے، مین لائن، اس کے ساتھ پھر شاخیں نکلتی ہیں. تو وہ کئی اصحاب ہیں جو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف میں شریک، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھی اوپر جا کے شریک ہو جاتے ہیں، وہ بھی قریشی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی شاخ بنی ہاشم کے اندر آپ کے ساتھ شریک ہیں، وہ بھی قریشی ہیں اور پھر ہاشمی بھی ہیں. تو یوں حضرت امیر معاویہ کا تعلق بھی نسبی طور پہ آگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. آپ خود بھی اسلام لائے، یعنی حضرت امیر معاویہ خود بھی اسلام لائے، آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی، آپ کے بھائی بھی، اور آپ کا خانوادہ یہاں سے پھر اسلام میں ڈلتا چلا گیا. اور یہاں خاص طور پہ صحابیت کے حوالے سے سمجھا جائے کہ آپ بھی صحابی بنے، آپ کے والد بھی صحابی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، آپ کی والدہ بھی جن کا نام تھا ہند، ان کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کے بھائی ان کا نام یزید تھا، یزید بن ابو سفیان. آپ کے ایک بھائی کا نام بھی یزید ہے، اور وہ بیٹا جو ہے یزید اس کا نام بھی تھا یزید. تو وہ صحابی نہیں ہے. باقی آپ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابو سفیان، وہ صحابی رسول ہوئے اور شہادت پائی. اور اس طرح آپ کئی صحابہ جو ہیں آپ کے خاندان میں، آپ کے گھر میں جمع ہوئے. یہ ایک نسبت آپ کو حاصل ہے، یعنی قریشی ہونے کے ساتھ پھر صحابیت کی نسبت. اور صحابیت کی جو نسبت اور شرف ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے. آپ کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5 سال پہلے ہوئی ہے. حضور کے مبعوث ہونے سے 5 سال پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے. اسلام کب لائے؟ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ نے اور آپ کے والد گرامی نے اسلام قبول کر لیا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اس میں یہ بھی ہوئے. لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا میں حدیبیہ والے سال میں اسلام لے آیا تھا، یعنی 6 ہجری میں، تو نہ کہ 8 ہجری میں. تو مطلب فتح مکہ سے پہلے آپ اسلام لے آئے تھے. اور وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے. تو وہ روایت اس وجہ سے ہے، اگر اس والی روایت کو بھی ہم لیں جو 6 ہجری کی آئی ہے، اور ہم یہ مانیں کہ آپ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کر لیا تھا، تو پھر آپ کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی طرف سے یہ کہنا کہ آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ ظاہری لحاظ سے ہے، یعنی اس وقت آپ نے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا. اور ایسا ہی ہوا تھا، آپ نے یہ خود فرمایا کہ میں نے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا، قبول کر لیا تھا مگر ظاہر نہیں کیا. اور وجہ یہ تھی کہ میری ماں مجھے روکتی تھی مدینے جانے سے، چونکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو وہ ڈراتی تھی
اور میں ڈرتا تھا کہ میں مدینے اگر گیا تو مجھے مار دیا جائے گا، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اس خانوادے کی طرف سے بڑی مخالفت کی گئی تھی، تو اس لیے یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسلام لانے کے بعد بھی اس کا بدلہ ہم سے لیا جائے۔ تو میری والدہ مجھے کہتی تھی تم مت جانا وہاں، لیکن میں اسلام لا چکا تھا اور اس کو میں نے چھپا رکھا تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ تو بہرکیف آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے والدین اور آپ کا یہ پورا گھرانہ اسلام میں داخل ہوا، اور جیسا کہ میں نے بتایا بنی امیہ ایک قریش کی ایک شاخ تھی، مگر یہ بھی یاد رکھے کہ وہ ایسی شاخ تھی کہ جو اسلام سے پہلے بھی سرداری کے منصب پر فائز رہی، مختلف عہدے اور مختلف مناصب اس خانوادے کے حصے میں آتے رہے ہیں، اور قریش میں اور اہل عرب میں اور مکے کے باسیوں کے درمیان آپ کے خانوادے کی بڑی عزت و بچات تھی، سب روب تاب والے لوگ تھے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی شخصیت بھی ایسی تھی کہ آپ کو اللہ نے بہت وجیح بنایا تھا، قد اچھا بڑا لمبا، یعنی کہ ایسا نہیں چھوٹا قد، اور آپ چہرے موڑے سے سفید رنگت والے، خوبصورت اور وجیح باروبہ، اور بڑے عقل مند و دانا۔ اللہ نے عقل و حکمت بھی آپ کو عطا فرمائی۔ اہل عرب میں چند ہی لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اور چونکہ لکھنا پڑھنا آتا تھا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کتابت وحی پر بھی مامور کیا۔ یہ بات لوگوں نے لکھی ہے، باغدی نے لکھی ہے، ابن حجر وغیرہ نے، علامہ عینی نے، اور بہت سے لوگوں نے اس بات کو بیان کیا، تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کاتب وحی میں، اور کاتب وحی ہونا یہ ایک شرف ہے، یہ شرف ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ہماری جو کتاب ہے، یہ جو صحیفہ ہے قرآن، یہ اس کو لکھتے ہیں پاک صاف لوگ، تو آپ ان لوگوں میں داخل ہیں۔ اور پھر اتنا بڑا منصب اللہ کے رسول اس طرح تو کسی کے حوالے نہیں کریں گے کہ کسی پہ اعتماد نہ ہو یا اس کے معاملے میں شک ہو، کوئی اس طرح کوئی دوری ہو، کوئی گیپ ہو اور پتہ نہ ہو حال کا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا منصب ایسی انجانے ماحول میں کسی کے سپرد کیا جائے۔ تو یقیناً آپ بڑے فیملیئر ہیں، آپ بڑے قریب ہیں، آپ پر اعتماد ہے، آپ پہ اعتماد کیا گیا، تو اس طرح آپ کو یہ منصب دیا، تو آپ وہی لکھتے تھے، اور اسی طرح جو خط و کتابت ہوتی تھی وہ بھی آپ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطوط بھی ان سے لکھواتے تھے۔ تو کئی کاتبین ہوئے، ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نسبت آپ کو اور آپ کے خانوادے کو بارگاہ رسالت سے یہ حاصل ہوئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی بیٹی اور امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو اپنے عقد میں قبول فرما لیا، اور ان کو ام المومنین ہونے کا شرف عطا فرما دیا۔ تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے اہل بیت کی نسبت سے قرابت بھی حاصل ہو گئی۔ آپ کی بہن ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں قرار پائیں، اور آپ ہماری ماں ام المومنین کے بھائی، اسی لیے آپ کو اس امت کا ماموں کہا جاتا ہے کہ آپ اس امت کے ماموں ہیں، آپ کو یہ مقدس رشتہ حاصل ہوا ہے بارگاہ رسالت سے، تو یوں خاندانی قرابت بھی ہے۔ اس کے بعد ان کی خدمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، غزوات میں شریک ہونا اور مختلف محاذوں پہ مختلف امور سر انجام دینا، ان کے حصے میں آتے رہے، ہمیشہ وفادار رہے، بارگاہ رسالت
کی عظمت و شوکت اور ادب و احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا، دین اسلام کا جھنڈا بلند رکھا، اپنی دانائی اور اپنی حکمت سے مشیر بھی بنے بہت سے لوگوں کے لیے آگے چل کے، اور آپ نے باقاعدہ نظم حکومت بھی سنبھالا، اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے خاص طور پہ۔ اچھا ایک چیز اور نوٹ کر لیں کہ آپ نے 130 احادیث روایت کی، آپ سے جو مرویات آئی ہیں وہ 130۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بظاہر یہ ایک کوانٹٹی ایسا لگ رہا ہے بہت تھوڑی سی ہے، تو اس زمانے میں جو احادیث جو مطلب اصل ٹیکسٹ بغیر تکرار کے بغیر ریپیٹیشن کے جو آتا تھا تو وہ اسی طرح کوئی 100 کوئی 200 بلکہ اس سے بھی کم، کوئی 1000 کوئی 2000۔ سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی 5274، بس ان کی روایتیں سب سے زیادہ۔ تو اب یہ جو روایات ہیں یہ بغیر تکرار کے ہیں، بعد میں جب ان میں سندیں آ گئیں، طریق ان کے مختلف آ گئے، مختلف لوگوں نے ان کو روایت کیا، تو اس سے پھر وہ احادیث ہزاروں میں بلکہ لاکھوں میں ملٹیپل ہو گئی۔ تو اس طرح احادیث لاکھوں میں چلی گئی، اور بعد کے محدثین نے انہی لاکھوں حدیثوں کو یاد بھی کیا اور جمع بھی کیا۔ جی ہاں، لیکن جو صحابہ کرام جو روایت کر رہے ہیں وہ اصل ٹیکسٹ ہے وداؤٹ ریپیٹیشن، وہ ریپیٹیشن کے ساتھ نہیں بلکہ وہ اوریجنل ٹیکسٹ ایک ہی دفعہ میں جو آیا پہلے تو وہی روایت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہی ٹیکسٹ آگے چلتا ہے لیکن اس میں سندیں بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ پھر حدیثیں متعدد ہوتی چلی جاتی ہیں، ملٹیپل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو 130 حدیثوں کا مطلب ہے، ممکن ہے بعض لوگ اس سے اوپر نیچے کوئی فگر اور بھی بیان کریں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تقریباً اتنا فگر ہے۔ تو اب یہ 130 حدیثیں جو ہیں یہ دین کے 130 یا اس سے بھی زیادہ احکام پر مشتمل ہیں، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جتنی بھی احادیث ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں، اس سے دین پھر کنوے ہوا آگے، اسی سے پھر ساری فقہ مرتب ہوئی ہے، اصول بنے، فقہ بنی ہے، پھر شریعت کا جو اسٹرکچر ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ان احادیث سے، قرآن سے اور ان احادیث سے، ان سے بنتا ہے۔ تو یہی بات حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں بالفرض، جیسا کہ لوگ یہ کام ہر دور میں کرتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنا دین الگ سے اس کا نیا ورژن بنا لیا اور اپنی طرف سے پک اینڈ چوز کر دیا، تو اب اگر ہم یہ کام کریں ان کے پیچھے چل کے اور ان کو جسٹیفائی کریں کہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ بہت سے لوگ اب اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، بھائی سب کو جسٹیفیکیشن دو، کسی کو غلط مت کہو، اگر ہم یہ کریں تو دین تو بچے گا نہیں، کیونکہ صحابی رسول سے ہمیں دین مل رہا ہے، اگر ایک صحابی کو بھی ہم چھوڑتے ہیں تو اس سے جتنا دین ہم تک پہنچا، جتنی حدیثیں پہنچی وہ سب گئیں، وہ سب گئیں۔ اور جب وہ حدیثیں گئیں تو کبھی کبھی ایک حدیث کے پیچھے سینکڑوں مسئلے ہوتے ہیں، ایک ایک حدیث سے سینکڑوں مسائل استنباط ہوتے ہیں، تو وہ سب گیا، نہ جانے کتنے مسائل کتنے احکام اس سے استخراج ہوئے تھے، وہ سب گئے، تو دین تو نہیں رہے گا پھر آپ کے پاس۔ تو اس لیے یہ ہماری بڑی بنیادی ضرورت ہے کہ ہم پھر صحابہ کرام سب جتنے ہیں ان کو مانیں، ان کا احترام کریں، اور انہوں نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہم من و عن قبول کریں۔ اس کام کے لیے، اس چیز کو سرٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو زیادہ سے زیادہ مستند بنانے کے لیے، اوتھینٹک بنانے کے لیے ہمارے علماء نے، محدثین نے یہ قاعدہ بیان کیا، الاصحاب کلہم عدول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اصحاب ہیں سب کے سب عادل ہیں، ثقہ ہیں، اوتھینٹک ہیں، سب عادل ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے یہ بات ماننا۔ الاصحاب کلہم عدول، سارے اصحاب جو ہیں وہ سب کے سب عادل ہیں۔ تو یہ اصول اس لیے بنایا
تاکہ کوئی حدیث، کوئی دین کی تعلیم، کوئی دین کا پہلو ہم سے رہ نہ جائے. اب لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا دین کہیں اور سے مکمل کر لیا ہوگا. جی ہاں، تو ہمیں تو وہی دین چاہیے جو اصحاب سے ہم تک پہنچا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے حضرت امیر معاویہ سے، جیسے میں نے کہا 100 سے زیادہ احادیث ہیں، تو اس میں تو بہت بڑا حصہ دین کا آ جاتا ہے. اچھا، اور اس سے اوپر جائیے تو کتاب اللہ بھی تو انہی حضرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچی. اگر یہ حضرات مشکوک ہو گئے، یہ حضرات ناقابل اعتماد ہو گئے، ان حضرات کے بارے میں اگر ہم نے یہ تنقید اور جرح اور یہ طعن و تشنیع قبول کر لیا تو دنیا کہے گی کہ قرآن پاک کی اوتھینٹسٹی کیا ہوئی. پھر تمہارے پاس جو کتاب ہے کتاب اللہ، پھر کیسے ثابت کرو گے کہ بھئی یہ مستند ہے، جب اس کو لینے والے اور پھر دینے والے جب وہی معتبر نہیں ہیں. تو اس لیے بہت نازک مقام ہے کہ اصحاب رسول اللہ ہی ہیں جن کی وجہ سے قرآن ہم تک سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے پہنچا ہے اور ساری احادیث ہم تک پہنچی. تو بہت نازک مقام ہے. صحابہ کرام کا یہ جو انسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ، ذریعہ، اور یہ اتنا بڑا ریسورس ہے ہمیں بارگاہ رسالت سے جوڑنے کا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے بارگاہ رسالت سے اپنا علمی، فکری، دینی، روحانی تعلق قائم کر سکے. اور جب علمی، فکری، دینی اور روحانی تعلق نہیں رہے گا اس بارگاہ سے تو نہ کوئی نسب کام آئے گا، نہ کوئی حسب کام آئے گا. یہ بات سن لیجیے. نہ کوئی فرقہ کام آئے گا، نہ کوئی تاریخ کام آئے گی، نہ کوئی مسلک کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا. کام آئے گا تو صرف یہ، سب سے پہلے یہ ہے، اس کے بعد پھر باقی چیزیں. اور یہ تعلق جوڑنے والے صحابہ ہیں، اصحاب سے جڑا. اس لیے ہم اہل بیت اطہار کی عزت و احترام کے بھی قائل ہیں. ان کی عظمت، ان کی بھی یہی بنیاد ہے. اور صحابہ کرام، اور پھر ان اصحاب کے بارے میں خاص طور پہ اس لیے ہم بات کرتے ہیں بار بار کہ لوگوں نے کچھ ہستیوں کو نشانہ بنایا ہے. ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ چیزیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی، اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ اتنے سمجھدار و دانا کہ جو علم، بارگاہ رسالت سے علم کے جو چشمے پھوٹ رہے تھے، جو سوتے پھوٹ رہے تھے، وہ انہوں نے یقیناً اس سے بھرپور استفادہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی صلاحیتیں ان کو اللہ نے بدیعت فرمائی تھی، ان صلاحیتوں کو جب بروئے کال لائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ انسانی ججمنٹ کے ماہر تھے اور بہت دور سے پہچان لیتے تھے، انہوں نے آپ کو ایک علاقہ شام کا جب سپرد کیا اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن آپ کے حوالے کی، اور پھر جس خوبصورتی سے حضرت امیر معاویہ نے وہ ایڈمنسٹریشن سنبھالی ہے اور اس علاقے کو سنبھالا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ دور رس بھانپ گئی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ اس کے عہدے منصب میں اضافہ کیا جائے. چنانچہ اس کے بعد پھر ایک موقع آیا، غالباً کوئی 9 ہجری یا بلکہ اس سے زیادہ آگے کا وقت، 9 ہجری نہ کہیے بلکہ 16 ہجری کے آس پاس کا وقت آیا کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اب ان کے جو بھائی ہیں حضرت یزید بن ابو سفیان، وہ ایک مارکے میں شہید ہو چکے اور وہ شام پر چونکہ نگران تھے ملک شام پر، تو پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کا پورا علاقہ ان کے حوالے کر دیا. اور شام اس وقت ایک بہت اہم علاقہ تھا، اور آج بھی ہے. دیکھ لیں آپ، اس وقت کا شام یہ بہت بڑا تھا جغرافیائی لحاظ سے، اب تو کم ہو گیا. اس میں فلسطین، غزہ، یہ سارا اردن وغیرہ یہ سب شام کی لوکیلٹی میں، اس کی جغرافی میں آتا تھا. تو اس طرح یہ پورا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا.
اور اس کے بعد وہ وہاں کے گورنر ہو گئے باقاعدہ، اور پھر وہاں انہوں نے ایک نظام حکومت قائم کیا، وہاں کے ماحول کو سمجھا، وہاں کی ضرورتوں کو سمجھا. ہر جگہ کا ماحول الگ الگ ہوتا ہے، تو وہاں کے ماحول کو سمجھ کے حضرت امیر معاویہ نے وہاں کے لوگوں کو جس طرح کنٹرول کیا، تو اس میں ان کو کچھ ایسے کام کرنے پڑے کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو اسٹینڈرڈ تھا سادگی کا اور تواضع کا، اس سے تھوڑا سا انہوں نے ہٹ کر کے وہاں کے ماحول کے مطابق کچھ چیزیں ایسی اختیار کی جس سے جاہ جلال کا اظہار ہو، تو یہ انہیں کرنا پڑا. اب یہ تھوڑا سا جاہ جلال کا اظہار جو آیا، تو یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کے بالکل مطابق نہیں تھا. وہ جس طرح اپنے گورنرز کو، مال کو نصیحت فرماتے تھے، وہ بڑی اسٹرکٹ ہوتی تھی، بہت سخت تھا. جب حضرت امیر معاویہ کا یہ رنگ دیکھا تو ان کو ظاہر آبجیکشن ہوا اور کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا حضور یہاں کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں، یہ لوگ ایک بڑی سلطنت، بڑی بادشاہت کے ماحول سے نکلے ہوئے، ابھی بھی آس پاس وہی رومی سلطنت کا اقتدار قائم ہے اور بادشاہوں کا نظام دیکھے ہوئے یہ لوگ ہیں، تو ان کے ذہنوں پہ تو اسی طرح کا رعب چھایا ہوا ہے، اگر میں یہ نہ کروں تو یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ سکتے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس ضرورت علاقائی مصلحت کے تحت اپنے مزاج کے برخلاف ان کو اجازت دی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کنٹرول کریں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے وہ قائم ہونی چاہیے. تو وہ ریٹ قائم کر کے دکھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. بہترین ایڈمنسٹریشن چلایا. اتنے خوش رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان کے بعد کے اس دور حکومت میں، پھر آخر تک وہ اسی طرح شام کی گورنرشپ پر قائم رہے. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تقریباً 12 سال کا دور ہے. اس میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک شام اور شام کے آس پاس کے کئی علاقوں پہ باقاعدہ حکومت کر رہے تھے، اور یوں خلافت کے ماتحت، مرکزی خلافت کے ماتحت ان کا ایک دور اقتدار ساتھ ساتھ چل رہا تھا، گورنرشپ کا دور، علاقائی ایک حاکم کی حیثیت سے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ بھی ان سے خوش رہے، مطمئن رہے، اور یوں یہ پورا دور گزرا. اور اس دور میں انہوں نے بہت سے کام ایسے کیے سیدنا امیر معاویہ نے کہ ان کو تھوڑا سا اب اسپیس ملا زیادہ. تو کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور بعد کا دور ہے، تو حالات بدل رہے تھے، لہذا امیر معاویہ کا دماغ آگے تک کام کرتا جاتا تھا کہ ہمیں سرحدوں پر، سمندروں میں، دوسری سرحدوں پر مخالف قوموں کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے اور ان کی تیاریاں کیا ہیں. تو اس حوالے سے ایک نیوی کی ضرورت تھی، ایک نیول فورس، بحریہ، جو مسلمانوں کے پاس اب تک نہیں تھی. ابھی تک سمندری مہمات میں اس کا واسطہ پڑا ہی نہیں تھا. اب جو واسطہ پڑا تو یہ امیر معاویہ نے پہلے ہی ججمنٹ کر لی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. اس کی اجازت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مانگی تھی، مگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی تفصیل اور ڈیٹیل جو ہے مانگی اور اس کا حال حوال سنا کہ کیسے پانی کی لہروں پہ یہ لکڑیاں جوڑ جوڑ کے سوار ہو کے چلیں گے، تو کہا میں اپنی فوج کو ان خطرات سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، میں مسلمانوں کو کسی خطرے میں نہیں. ان کی یہ ایک مسلمانوں کے ساتھ شفقت، ہمدردی، تو اس وقت اتنی ضرورت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. مگر بعد میں جب ضرورت اور بڑھ گئی اور امیر معاویہ کا ذہن اسی طرف کام کر رہا تھا کہ ہمیں روم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور یہ جو بحر روم ہے اس کے اوپر اپنی فوجیں قائم کرنے کے لیے، سلطنت روما، بیزنٹائن گورنمنٹ، حکومت، سلطنت، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لی، اور اس کے بعد انہوں نے بحری بیڑا بنایا، نیوی بنائی پہلی دفعہ. یہ اسلام کی، مسلمانوں کی پہلی نیول فورس تھی. اور یہ نیول فورس آپ اندازہ کریں، حضرت امیر معاویہ نے کوئی 500 اس کے اندر جہاز تیار کروا دیے تھے. تقریباً 500 پانی کے شپس، جہاز، بڑی بڑی کشتیاں وہ تیار کروائیں، اور اس میں فوجوں کو انہوں نے اتارا. اور یوں پھر یہ میڈیٹرینین سی جو ہے پورا، یہاں پر جب آس پاس اس کے دوسرے کنارے پر جہاں رومی تھے، روم تھا،
اور وہاں سے ہر وقت خطرات تھے، تو آپ نے اس سمندروں پہ کنٹرول کیا اور پھر وہاں پار کر کے دوسرے ساحلوں پہ جا کے وہاں کے علاقوں کو فتح کیا، جس میں سائپرس آتا ہے، روڈس آتا ہے، سائپرس ہے اور جزیرے ہیں، یہ سب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے وہاں فتح کر دی۔ اور کوئی 19 سال لگائے ہیں انہوں نے رومیوں سے لڑتے لڑتے۔ روم ایک سپر پاور تھی، یاد رکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دونوں بڑی بڑی سپر پاور شکست کھا چکی تھی، مگر ان کے بہت سے علاقوں پہ ابھی بھی کنٹرول تھا، خاص طور پہ ان کا مرکز قسطنطنیہ، موجودہ ترکی، استنبول، استنبول، یہ ان کا مرکز تھا۔ اور یہاں ان کا سب سے بڑا وہ چرچ آیا صوفیہ کے نام سے، وہ قائم تھا۔ تو یہ جو ایشیائی جو حصہ تھا رومی سلطنت کا، یہ بہت اسٹرانگ، بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم تھا، جبکہ یورپین حصہ وہ تباہ ہو چکا تھا۔ ادھر جو ایشیائی حصہ جس کو بیزنٹائن کہا جاتا ہے، بازنطینی، یہ والا حکومت کا یہ والا حصہ قائم تھا، اور اس کی جو ہے لڑائیاں چل رہی تھیں مسلمانوں کے ساتھ۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت ان کے بالکل فرنٹ پر مقابلہ کر رہے تھے، 19 سال تک لڑتے رہے اور بہت سے علاقے رومیوں سے حاصل کیے۔ رومی جو ہیں بار بار خطرہ بنتے تھے، حملے کرتے تھے، مسلمانوں کو ڈراتے۔ امیر معاویہ نے ایسے لشکر تیار کیے، یعنی آپ کا ایک سپہ سالار جس کی عظمت تاریخ کے ہر مورخ نے مانی، اس کا نام ہے عقبہ۔ عقبہ جو ہے یہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ناردرن افریقہ تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کے افریقہ کے علاقے رومیوں سے حاصل کیے۔ بات یہ تھی کہ مصر مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر بن العاص نے، لیکن اس کے اطراف میں خطرات بہت تھے رومیوں سے، تو ضروری ہوا کہ رومیوں کو وہاں سے نکالا جائے۔ لہذا حضرت عقبہ نے باقاعدہ جا کے شمالی افریقہ کو فتح کیا، اور وہاں بہت خون آشام جنگیں ہوئی ہیں۔ وہ اتنے مضبوط سپہ سالار تھے کہ ان کے بارے میں آج تک مغرب یہ لکھتا آ رہا ہے کہ مسلمانوں کا الیگزینڈر عقبہ تھا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اچھا، اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور بھی گزر گیا، اور اس وقت میں کچھ اندرونی انتشار کا سامنا ہوا مسلمانوں کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ اجتہادی معاملات پیش آئے، جس کی وجہ سے جو ڈیپ اسٹیٹ تھی وہ متاثر رہی، اور اس کے اندر ایک انتشار رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے سے نمٹتے رہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکا، وہ شام میں رہے۔ ادھر مولا علی رضی اللہ عنہ پورے حجاز پر آپ کی حکومت خلافت قائم تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مبنی برحق تھے اپنی خلافت میں، اور خلیفہ راشد تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ معاملہ کب تک چلتا؟ مولا علی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد پھر آپ کے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، تو وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے، بہت مختصر وقت کے لیے خلافت ان کے ہاتھ میں رہی، مگر اس کے بعد انہوں نے ایک بہت بڑی حکمت عملی اختیار کی اور امت مسلمہ کو بچا لیا آگے مزید خون خرابہ سے۔ تو انہوں نے سرنڈر کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو پورے مملکت اسلام کا خلیفہ تسلیم کر دیا۔ پوری سلطنت اسلام کے خلیفہ پھر حضرت امیر معاویہ ہو گئے، اور یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا بہت مدبرانہ اور بہت مشفقانہ ہمدردانہ فیصلہ تھا، جو ایک بہت بڑی رحمت بن گیا اس امت کے حق میں۔ یقیناً ایسے آقاؤں سے ایسی ہی امیدیں ہو سکتی ہیں، اور ان سے یہی کرم کی بارشیں جو ہیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اور اس کی تعریف اور تحسین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، ابنی اعلی سید، یصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ کو جمع کر دے گا۔ جس دن حضرت امام حسن نے مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو تسلیم کیا، تو اس دن کو، اس سال کو
یوم الجمع، عام الجمع قرار دیا گیا، عام الجمع یعنی جمع ہونے کا سال۔ اور یہ مسلمان سب ایک جھنڈے کے نیچے آ گئے، اور اب تک جو مسلسل کئی سالوں سے اندرونی ایک انتشار تھا سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے 6 سال پورے ہونے کے بعد اگلے 6 سال کے اندر کچھ لوگوں نے یورش شروع کر دی تھی، اور کچھ لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کے خلاف سازشیں ہوئیں۔ ان سازشوں کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ اس وقت سے لے کر پھر یہ چلتا رہا سلسلہ، 6 سال یہ، پھر 5 سال تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو یہ 11-12 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ اس میں بڑا ڈی اسٹیبل تھا، نظام جو تھا وہ ڈی اسٹیبل تھا۔ اس کے بعد پھر جب حضرت امیر معاویہ کو شام میں حکومت کرتے ہوئے 20 سال تقریباً گزر گئے، تو اب جب امام حسن مجتبیٰ نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، تو پورے عالم اسلام کے متفقہ خلیفہ اور حاکم و سربراہ جو شخص نامزد ہوا اس کا نام ہے امیر معاویہ، پورے عالم اسلام۔ اب اس کے بعد جب یہ اندرونی ٹینشن ختم ہو گئی اور یکسوئی ہو گئی، کیونکہ وہ میں نے بتا دیا کہ بڑے مدبر انسان تھے، انہوں نے بڑی حکمتوں سے کام لیا، اور اندرونی ٹینشن بالکل فرو ہو گئی، اور یہ 2 بڑے اختلاف، 2 بڑی شخصیتیں تھیں، یہ جب آپس سے مل گئیں، تو اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے سرحدوں پہ جب توجہ دی ہے تو پھر وہ کہاں کہاں تک پہنچے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے زیر اقتدار جو رقبہ تھا، آپ اندازہ کریں، وہ کوئی 50 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ تھا، 5 ملین کلومیٹر سے زیادہ کا رقبہ آپ کے زیر نگی تھا۔ ادھر شمالی افریقہ، وہاں میں نے جیسے کہ بتایا، ادھر سائپرس، قبرص وغیرہ، روڈز، وہاں کے جزیرے، یہ یورپ کا حصہ، اور ادھر ایشیا کوچک، ترکی اور قسطنطنیہ، اس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے بہت کوشش کی، مگر وہ بہرحال ابھی مقدر میں نہیں تھا، بعد میں جا کے ہوا ہے سلطان محمد فاتح کے ہاتھ۔ مگر بہت سے علاقے رومیوں سے لے لیے تھے، اور یوں یہ حصہ ترکی کے آس پاس کے جزیرے، بہت سے علاقے یہ قبضے میں آ گئے۔ پھر ادھر ایشیا کی طرف جب بڑھے آپ، تو یہ آپ کا افغانستان، کابل، اور یہ بلخ اور قندھار اور ہرات، یہ سارے علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کنٹرول میں تھے۔ آگے پھر سینٹرل ایشیا میں وہاں جائیں تو وہاں پر سمرقند، بخارا، ترمز، یہ سارا خطہ ان کے زیر نگین تھا۔ ایک بہت بڑا رقبہ تاریخ اسلام میں اس سے پہلے جتنی فتوحات ہوئی ہیں اور جتنا رقبہ مسلمانوں کے پاس رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی 20 سے 25 لاکھ مربع میل کی سرزمین تھی جو مسلمانوں کے زیر نگی تھی، جہاں ان کی خلافت قائم تھی۔ مگر حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ رقبہ بڑھ کے 50 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہو چکا تھا۔ تو اس طرح دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی، سب سے بڑی حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کو چلا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو اندرونی نظام قائم کیا ہے اور اندر سے جو اسٹیبلٹی پیدا کی ہے، مختلف شعبے بنائے، محکمے بنائے، ادارے بنائے، تو وہ بھی آپ کے کارناموں میں بہت اہم کارنامے ہیں۔ مثلا آپ نے دیوان الخاتم کا ایک جو ہے شعبہ قائم کیا، اور جس کو کہنا چاہیے بیورو آف رجسٹری، تو آپ نے بیورو آف رجسٹری قائم کی پہلی دفعہ، جس میں کہ خطوط، مراسلت، پیغام رسانی کے حوالے سے باقاعدہ ایک سیکریٹریٹ بنایا، اس میں آپ نے لوگوں کو بٹھایا، اور سرکاری عملداری میں جو خطوط وغیرہ لکھے جائیں، پیغام رسانی ہو، اور جو دوسرے ملکوں میں رابطے ہوں گے اس کے لیے جو خطوط، یا اپنے ہی ملک میں مختلف گورنرز کو جو خطوط وغیرہ ارسال کی جائیں، اس کی مکمل حفاظت، سرکاری مہر کی اوتھینٹسٹی اور تمام مراسلات کی اوتھینٹسٹی، اس کی حفاظت اور نگرانی اور تمام چیزیں ایک باقاعدہ سسٹم کے تحت تیار کرنا، یہ پورا سیکریٹریٹ آپ نے تیار کیا۔ اس طریقے سے آپ نے
اور بھی جیسے پولیس کے نظام کو، پولیس باقاعدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تشکیل پا گئی تھی، مگر اس کو باقاعدہ ایک شرطہ کے نام سے پورا ایک ایسا نظام بنایا کہ جہاں پھر پولیس کی ایک فورس تیار ہو گئی، اور جو پورے سلطنت کے اندر جہاں جہاں ضرورت ہوتی وہاں وہ اپنا کام انجام دیتی تھی۔ یہ آپ نے قائم کیا۔ آپ نے بہت سے دفاتر قائم کیے، دیوان البرید جو ہے پوسٹل ڈپارٹمنٹ، اس کو آپ نے قائم کیا، پوسٹل ڈپارٹمنٹ وہ الگ سے قائم کیا لوگوں کی سہولت کے لیے۔ آپ نے تعلیم پہ جو توجہ دی، اس کے تحت بہت سے انسٹیٹیوٹس بنے، ادارے بنے، جگہ جگہ تعلیمی مراکز پہلے سے بھی چل رہے تھے، پھر آپ کے دور میں اور اضافہ ہوا، اور یوں آپ کے 40 سال سے زیادہ دور حکومت میں، 40 سال، یعنی 20 سال تو وہ ہیں جو متفقہ خلیفہ بننے سے پہلے، جہاں صرف شام کے علاقے میں وہ رہے مختلف خلفاء کے زیر نگرانی، تو 20 سال کا عرصہ وہ، اور 20 سال پھر وہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی اور ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، تو پھر مزید 20 سال انہوں نے اس طرح حکومت کی ہے کہ ان کے اوپر دنیا میں کوئی اور حاکم نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے۔ اس طرح ٹوٹل 40 سال کا دور آپ کا رہا، اور اس دور کے اندر آپ نے جو خدمات انجام دی، پہلے علاقائی سطح پر پھر پورے عالم اسلام کے لیے، تو دنیا کو بہت کچھ آپ کی ذات سے پہنچا، بڑا علم عام ہوا ہے، بہت علماء تیار ہوئے ہیں، تعلیمی ادارے پورے آزادی کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور بڑے بڑے علماء فقہا میں آپ کے دور کے اندر ملتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ بارگاہ رسالت کے اتنے مؤدب تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری اور اس کا احترام ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یزید کے معاملات کو الگ کر کے دیکھیے گا، یزید کا معاملہ حضرت امیر معاویہ سے مت جوڑا کرے۔ جو لوگ یزید کی وجہ سے، جو آپ کا بیٹا نابکار بیٹا ہوا، وہ یزید جس کو ہم پلید کہتے ہیں، تو وہ اس کی جو حرکتیں اور اس کی جو خرابیاں ہیں وہ حضرت امیر معاویہ سے نہ جوڑیں۔ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، جیسا کہ میں بتاتا آ رہا ہوں، ان کی خدمات ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اب اگر ان کے گھر میں یہ شخص پیدا ہوا ہے اور بعد میں یہ خلیفہ بنا ہے، تو اب اس کے جو معاملات ہیں، کرتوت ہیں، وہ اس کے کھاتے میں ہیں، ان کا حضرت امیر معاویہ سے کوئی تعلق۔ جس وقت وہ حضرت امیر معاویہ کے ماتحت کام کر رہا تھا اور مختلف مہمات پہ بھیجا جا رہا تھا، اس وقت اس کا کردار ایسا خراب نہیں تھا جیسے بعد میں ظاہر ہوا۔ اس وقت اس کے معاملات ٹھیک تھے، وہ ان کے کنٹرول میں تھا اور ان کی نگرانی میں، یہاں تک کہ پھر آپ کے بعد جب وہ خلیفہ بنا اور نامزد ہوا، اس وقت بھی اس سے اس قسم کی ایسا شکایتیں نہیں تھیں، اور کچھ اگر کمزوریاں تھی بھی تھوڑی بہت، تو وہ اس امید پر کہ یہ بعد میں جب خلافت کا بوجھ پڑ جائے گا تو ان کو درست کر لے گا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ایسا سفاک نکلے گا کہ اہل بیت اطہار کی حرمتوں کو پامال کر ڈالے گا، اور کربلا جیسا خوفناک واقعہ پیش آ جائے گا، اور یہ بڑی بڑی شہادتیں یہ بعد میں واقع ہوں گی، اور یہ اس طرح کے معاملات کرے گا۔ انہیں اس بات کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، اس بات کی توقع ہی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ یزید کے ہاتھوں بعد میں ہوا، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اس کی تاریخ وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں محرم کے مہینے میں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ الگ رکھیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، میں عرض کر رہا تھا کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام بجا لاتے تھے، سبحان اللہ، کہ جب شہزادے ان کے دربار میں پہنچتے حسنین کریمین، تو ان کا پورا ادب، تمام تر پروٹوکول، ہر چیز بلوز رہتی تھی، اتنے عطیات پیش کرتے تھے، لاکھوں درہم ان شہزادوں کی خدمت میں پیش کرتے تھے، شہزادے قبول کرتے تھے، شہزادے قبول کرتے تھے، اور باقاعدہ ان سے خط و کتابت رکھتے تھے اور تعلقات رکھتے تھے۔ کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ جب امام حسن نے ان کی خلافت تسلیم کر لی، بات ختم ہو گئی۔ وہ آج کی طرح نہیں کہ اوپر سے لوگ کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں، وہاں یہ کام نہیں ہوتے، اور جو لوگ اس طرح کے الزام لگائیں ان شہزادوں کے بارے میں کہ اوپر سے مجبور ہو کے کر رہے تھے، تو میرے خیال میں وہ پھر اہل بیت کی عظمتوں کو اب تک نہیں سمجھ پائے۔ تو اہل بیت سے محبت کیا کریں گے جب ایسی ہستیوں کے بارے میں اس طرح کے گمان رکھتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ نہیں، انہوں نے دل و جان سے مان لیا اور پھر ہمیشہ ساتھ چلتے رہے اور ہتھیار اور ہدایہ قبول کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر
حضرت امیر معاویہ کا جو وصال کا وقت آیا تو وصال کے وقت ان کے ادب کا یہ میں حوالہ دے رہا ہوں، ان کا احترام ایسا تھا کہ ان کے پاس بارگاہ رسالت کے تبرکات تھے، حضور کے ناخن شریف تھے، حضور کے ناخن شریف حضرت امیر معاویہ کے پاس تھے، سرکار کے بال مبارک، وہ فرماتے میں نے خود جب آپ بال کٹوا رہے تھے مینا میں تو میں نے خود کینچی سے آپ کے بال مبارک تراشے، آپ کے بال مبارک کاٹے تھے، وہ بال میرے پاس اب تک ہیں۔ تو آخری وقت پہ انہوں نے نکال کر کہا، لوگوں سے وصیت کی کہ یہ ناخن جو ہیں یہ رکھ دینا، بال اور ناخن میرے ہونٹوں پہ، میری آنکھوں پہ اور میرے کفن میں رکھ دینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے کام اگر کچھ آئے گا تو یہ آئے گا، تو مجھے اس سے بڑی توقع امید ہے۔ تو لہذا انہوں نے یہ ایک وصیت کی اور اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ان کے کفن میں رکھے گئے۔ یہ تھے حضرت امیر معاویہ۔ اور بس وقت بھی ہو گیا ہے، میں ایک حدیث ترمذی کی عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ سوچے کہ کوئی حدیث بھی ہے ان کے فضائل میں، بالکل ہے، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ یہ صحیح حدیث جس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اور وہ دعا یہ تھی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا و مہدیا اور مہدی بنا، واہد بہ، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو ہدایت گویا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے کہ ذات کا حصہ بن گئی، وہ خود ہادی بھی بن گئے، مہدی بھی بن گئے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مانگا ہے وہ ضرور آپ کو ملا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی دعا مسترد نہیں ہوا کرتی۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ اب جو لوگ امیر معاویہ کے بارے میں معاذ اللہ کبھی ان کے ایمان پہ شک کرتے ہیں، کبھی ان کی ہدایت پر، کبھی کوئی کچھ، یہاں تک کہ معاذ اللہ میں زبان پہ کیسے لاؤں، لیکن بتانا ضروری ہے، ایسے ایسے بے ادب ہیں کہ کافر تک کہتے ہیں ان کو، وہ کافر تک کہتے ہیں۔ تو ایسے ایسے بے ادب و گستاخ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے ایسی واضح دعا فرمائی ہو کہ اس کو ہادی بنا دے، اس کو مہدی بنا دے۔ مہدی کا مطلب ہے جس کو ہدایت مل چکی، ہادی کا مطلب ہدایت دینے والا، اور مہدی کا مطلب جس کو ہدایت مل چکی، اور وحدہ بہی کا مطلب اس کے ذریعے سے ہدایت بھی دے۔ تو جس کے لیے یہ الفاظ آ گئے ہوں اس کی شان میں ایسی باتیں اور یہاں تک چلے جانا، تو دوستو پھر آپ کو اپنے دین ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا دین ایمان محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ باخر دعوانا